وہ نیچے سے ساتھی کارکن نے ان اشعار کی فرمائش کی ہے۔ بابا جی ہمیشہ فرماتے تھے کہ اس طرح کی پروگرام میں جب آگے پیچھے ساؤنڈ ہو، لائٹنگ ہو اور ماشاءاللہ اپنے ہزاروں کارکن ہو، سیکیورٹی ہو، ایک خوبصورت ماحول ہو، اس میں نعت پڑھنا اور ہے، اور جب ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہو اور سامنے آپ کو پتہ بھی ہو کہ حضور کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے جن سپاہی نے کام کیا ہے، تو اس ملک میں 400 کو قتل کرنے والے پھر بھی آزاد اور دندناتے پھرتے رہیں گے، لیکن مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے باوجود آپ کال کوٹری سے یہ صدا لگائے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ جب ہاتھ باندھے ہوئے ہو اور سامنے کال کوٹری ہو اور پانسی کا پندہ ہو اور آپ پانسی کی طرف جاتے ہوئی بھی فرمائے کوئی گل باقی رہے گا، میں چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تو میں نے جب آپ کو اپنے دادا حضور کا بتایا کہ میں نے کہا 1953 میں جب لاہور کے سرزمین پر ختم نبوت کے لیے جلسہ تھا، 18 فروری 1953 کو خیبر پختونخوا سے آپ اس میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے، اور آپ خیبر پختونخوا سے واحد مدعو تھے کہ آپ اس کی نمائندگی کریں اپنی سرحد کی۔ تو جب آپ آ گئے تو سٹیج پہ دیکھا کہ جلسہ وہ منتشر تھا، اعلان ہو چکا تھا، کسی نے اس جلسے کی صدارت کی تو اس کو پانسی دیا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے اسی وقت کا جو قادیانی وزیر تھا ظفر اللہ، وہ مکمل طور پر آرڈر دیتے تھے کہ مجھے یہ نہیں پتہ ہے کہ کتنے لوگ بچ گئے، مجھے بتائے آج کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ اس وجہ سے وہ جلسہ سارا منتشر تھا، قائدین سارے گرفتار ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ جلسہ شروع کیوں نہیں ہو رہا؟ لوگوں نے بتایا اعلان بھی ہوا ہے اور قائدین بھی گرفتار ہے، کس نے اگر اس جلسے کے صدارت کی تو اس کو بھی گرفتار کر سے پانسی پر لٹکایا جائے گا۔ تب میرے دادا حضور حاجی امین صاحب، وہ اخبار کا ٹکڑا اب بھی میرے پاس موجود ہے، 1953 روزنامہ زمیندار 18 فروری، اب بھی وہ اخبار میرے پاس موجود ہے کہ آپ آ گئے اور مائک ہاتھ میں لے کر اعلان کیا اگر حضور کے عزت ابرو کی خاطر، حضور کے ختم نبوت کی خاطر کسی کو تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے تو یہ محمد امین فقیر خود اعلان کرتا ہے کہ اس جلسے کی صدارت میں خود کرتا ہوں۔ تو آپ کو واپسی پر گجرات ریلوے اسٹیشن پر گرفتار کیا گیا، اور جب گجرات کے جیل میں آپ کو کال کوٹری میں ڈالا گیا تو ایک قادیانی نواز نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پانسی ہونی ہے، تو آپ کے آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے۔ تو انہوں نے کہا ابھی تو آپ ابھی سے رو رہے ہیں، پانسی تو بعد میں ہونی ہے، ابھی تو یہ کیس چلے گا۔ تب آپ نے اشعار کے صورت میں فرمایا بدبخت میں اس وجہ سے نہیں ڈر رہا کہ میرے سامنے موت ہے، کس وجہ سے میں اس وجہ سے رو نہیں رہا کہ میرے سامنے موت ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہا تھا، زار دل اتاؤں دغم منشادہ، استاد عشق پپت میں وجنی سغوغادہ، سر را پور تکڑا عجب تماشادہ، بالقصور میں غماز نوینی قسم دے، جستا من زما جملہ مدعادہ، زہم خوخیم چلتان قربانشم، دا ازل نمیراوڑ دا سودادا، اور ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہا تھا، زار دل اتاؤں دغم منشادہ۔ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ سامنے پانسی پپندہ ہے اور مجھے پانسی پہ لٹکایا جائے گا، بلکہ رونا اس بات کا ہے کہ ہائی کاش صرف ایک ہی جان ہے اور اس کو قربان کرنے کا ٹائم ہے۔ ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہا تھا، مجھے اللہ کریم اگر زندگی کے ہر ساتھ اور سیکنڈ کے بدلے ہزاروں جانے دیتا تو کاش وہ ایک ایک جان میں اپنے کریم آقا کی عزت ابرو کی خاطر قربان کر دیتا۔
اور پھر آپ فرماتے ہیں بالقصور میں بماز نبی نے قسم دے چستا من زما جملہ مدعا یا رسول اللہ میرا اور تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو صرف ایک ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان ہونے کے لیے آیا۔ وہ اگر یہ قصور ہے، توجہ اس طرف، تو یہ جرم ہے۔ بالقصور میں غماز نبی نے قسم دے چستا من زما جملہ مدعا، اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو میں زندگی کے ہر سانس پہ کروں گا۔ یہ جرم تو چوک گھنٹہ گھر میں بھی ہوگا، یہ جرم تو لودرا میں بھی ہوگا، یہ جرم تو پشاور میں بھی ہوگا، یہ جرم تو چار سدہ میں بھی ہوگا، یہ خیبر سے کراچی تک ہم ہر لحظہ ہر لمحے یہ جرم کریں گے۔ اور یہ تو آپ جیل اور کال کوٹری کا جب تختہ دار ہو، یہ جرم تو تختہ دار بھی ہوگا۔ اس وجہ سے الحمدللہ آج ہم اس قافلہ عظیمت تحریک لبیک یا رسول اللہ میں اگر ہم اس وقت ہم کراچی سے الحمدللہ چلے اور کراچی سے یہاں تک لوگ شاید سمجھ رہے تھے آپ احباب آرام سے بیٹھے انشاءاللہ امیر محترم آئیں گے، ہم سب استقبال کریں گے، ابھی آپ نظم کو خراب نہ کریں، بھی ٹائم ہے، وہ آئیں گے انشاءاللہ، ہم سب بھی چشم براہ انشاءاللہ ہم سب کریں گے استقبال۔ آپ نے توجہ اس طرف رکھنی ہے، اس وجہ سے ہم ادھر سے چلے یہاں تک پہنچے، لوگ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں، وہ شاید تماشا کر رہے تھے کہ اس گرمی میں اس دھوپ میں جب جا رہا تھا یہاں سے تو میں نے یہاں پر سٹے کیا تھا رات کو، آپ یقین کریں مجاہد اسماعیل صاحب شاید ہے ادھر، انتہا میں نے یہاں پر ایک جگہ پہ سٹے کیا اور یہ ٹائم تھا تقریباً رات کا، جو دھوپ اور گرمی تھی، میں بالکل حیران تھا، میں نے کہا اس دھوپ میں اس گرمی میں یہ کاروان چل رہا ہے، امتحان بہت ہے، آج میں جو یہ ماحول دیکھ رہا ہوں، بابا جی فرماتے تھے نا ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے، اور پھر فرماتے تھے مالک دیکھ رہے ہیں آج ایسا موسم ہے جیسے میں سدہ میں ہوں، جیسے یہ ملتان نہ ہو، جیسے یہ ملتان نہ ہو، حالانکہ ہمارے ہاں جب گرمی کے مثال دی جاتی ہے تو ملتان کا نام لیا جاتا ہے، خوف یار آج تو ملتان جیسی گرمی ہے، لیکن آج ملتان کی آب و ہوا بھی، ملتان کا موسم بھی حضور کے عشاق اور غلاموں کو مرحبا کہہ رہے ہیں۔ آج یہ ماحول واللہ اتنی روحانیت ہے، اور پھر ملتان والوں کی بھی واہ واہ، اتنی خوبصورت پینڈال سجا کے، اور میں راستے میں آ رہا تھا یہاں تک کہ قریب علاقوں میں جو تاریخ استقبال ہے، جو الحمدللہ حضور کے غلام نکلے ہیں، تو بابا جی فرماتے تھے نا کہ مالک دیکھ رہے ہیں ہم جن کا کام کرتے ہیں پھر وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے، اب مالکوں کا کام ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے الحمدللہ موسم بھی کتنا زبردست ہوا، اور اگر گرمی بھی تھی تو میں یہ بتاؤں یہ وہ جنون ہے، یہ جنون وہ جنون نہیں ہے جو صرف 7 دن گزار کے سیدھا پریس کانفرنس جو ہے نا پریس کلب کی راہ لے، اور کہیں میں بریک لے رہا ہوں سیاست سے، میں نے کہا یہ بریک والے نہیں ہے، یہ چھٹی لینے والے نہیں ہے، یہ پریس کانفرنس کر کے جان جڑانے والے نہیں ہے، یہ 7 مہینے بعد جب نکلتے ہیں تو ایک قدم مزید آگے بڑھا کر کہتے ہیں ستمگر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یہ اصل جنون ہے، یہ حضور کے عشق کی جنون ہے، اس کے آگے نہ گرمی کی کوئی حیثیت، نہ سردی کی کوئی حیثیت، اس کے آگے نہ شیل کی کوئی حیثیت، نہ گولی کی کوئی حیثیت۔ بخدا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے اپنے کارکن، میں نے اپنے کارکن اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہ گولی کے سامنے بخدا دیکھے ہیں کہ وہ کڑے ہیں، جیسے ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ سامنے سے گولی۔ حویلیہ میں جب ہم آگے واپس جا رہے تھے اور انہوں نے پیچھا کیا، امیر محترم کے حکم سے میں نیچے اترا، میں نے دیکھا کہ ہمارے کارکن بالکل گولیوں کے سامنے کڑے ہیں، وہ سیدھا فائرنگ کر رہے ہیں۔ میں چیخ کو کہہ رہا تھا اپنی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے، کسی بندے کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یقین کرے تب میں نے اس مرد کلندر قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قبر مبارک کو یوں کروڑوں سلام ہو آپ پر، یا آپ نے اس قوم کو کتنا دلیر بنایا،
یہ وہ لوگ تھے جو پٹاخہ پھوٹتا تھا تو ماں باپ کہتے تھے بیٹے باہر نہیں جانا، یہ کچھ فائرنگ کی آواز آ رہی ہے۔ آج فائرنگ کے درمیان اس انداز سے کھڑے ہیں، میں نے کہا کروڑوں رحمتیں نازل ہو، قبلہ بابا جی پر تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میرے طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام پر حق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، کبھی فیض آباد میں تو کبھی آپ کو مسجد رحمت للعالمین میں گولیوں کے بوچھاڑ میں رخ دوست دکھائے اور کہے کہ ہاں یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اور فتنہ یہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اس لیے لبیک والے خوش قسمت ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قابل عظیمت کا ساتھ دے کر آج یہ ثابت کر دیا کہ انشاءاللہ ہم غریب کے لیے اس ملک میں جو عدم استحکام ہے، اس ملک میں جو یہ اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں اور غریب درمیان میں پس رہا ہے، اس لیے لبیک حقیقی طور پر عوام کی ترجمانی کر کے انشاءاللہ میدان میں ہے۔ اور آپ ثمرات بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی نکلے ہیں، پیٹرول کی بھی آپ قیمتیں دیکھ لیں، لوگ کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے کہا انشاءاللہ لبیک والے آ رہے ہیں، ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اب اعلان کیا اور پھر نکلے 20 روپے کا، حالانکہ بڑھانا تھا انہوں نے۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، میں آپ کو بلا مبالغہ اور اس وجہ سے نہیں کہ میں تحریک لبیک کا ایک کارکن ہوں، اس وجہ سے کہ واللہ یہ حقیقت ہے اور حقیقت کو چھپانا بھی جرم ہے۔ واللہ اگر یہ اتنا آپ کو ریلیف مل رہا ہر چیز میں، الحمدللہ یہ ان فقیروں کی برکت ہے جو 12 دن سے روڈوں پر موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم میدان میں رہیں گے انشاءاللہ، اور اس قافلہ عظیمت کے ساتھ ہر لمحہ ساتھ دیں گے۔ وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ کہ حضور کے دین کا پرچم بلند ہوگا۔ میں ملتان کے تمام ذمہ داران کو، ملتان کے تمام اپنے قائدین، ذمہ داران اور کارکنان کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ وہ حقیقتاً مبارکباد کی مستحق ہے۔ کتنی خوبصورت اجتماع، ایک مرتبہ جو میں بابا جی کے ساتھ آیا تھا یہاں پر ملتان میں، جو روحانیت اور نورانیت موجود تھے اور بڑے مشکل حالات میں وہ جلسہ ہوا تھا، واللہ مجھے اب بھی وہ یاد ہے وہ منظر۔ اللہ کریم جل جلالہ بابا جی کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائے اور یہ قافلہ عظیمت یوں رواں دوا رہے اور زندگی کی آخری سانس تک ہمیں لبیک کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، اور بڑے خاک ہو جائے گا۔